ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کریں گے JUI کے لانگ مارچ کے حوالے سے. دیکھنا یہ ہے کون کون اس میں شرکت کرے گا. مسرت, آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کیسا موقف آ رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر وہ کرتے ہیں تو ہم ان کی حمایت تو ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے چیئرمین نے تو ٹوٹلی کہہ دیا کہ میں جو کر رہا ہوں سیاست, وہ بی بی صاحبہ کی سیاست یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست کر رہا ہوں. تو ہر ایک کا اپنا مارچ ہے اور وہ ان کو کرنا چاہیے. اچھا کر رہے ہیں کیونکہ اس گورنمنٹ نے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو مطلب کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں, یہ تو قیادت کے فیصلے ہیں, اور جب قیادت فیصلہ کرتی ہے تو وہ مشاورت کے ساتھ ہی کرتی ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہاں دینا چاہیے ہمیں ساتھ یا نہیں؟ سچ ایز اگر میری قیادت چاہے گی تو بالکل دیں گے, اور اگر قیادت نہیں چاہے گی تو یقیناً اس کے پس پردہ کچھ نہ کچھ ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مثبت اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے؟ لانگ مارچ سے کچھ فائدہ ہوگا یا بس ہمیشہ کی طرح وہی احتجاج, وہی لانگ مارچ بس؟ دیکھیں, لانگ مارچ کا فائدہ ظاہری بات ہے, لانگ مارچ عوامی کے لیے ہو رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے, جو انہوں نے قہر نازل کیا ہوا ہے اس سلیکٹڈ گورنمنٹ نے, تو اس کے لیے ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اثر ہونا چاہیے اور ہوگا. صحیح. تو اگر اس طرح کے لانگ مارچ ہر پارٹی کرنا شروع کر دے تو کیا مہنگائی آپ کو لگتا ہے واقعی کم ہو جائے گی یا کوئی حکمرانوں کے دیکھیں کوکب یہی وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت, عمران خان صاحب جو کہ ابھی وزیر اعظم ہیں. مہنگائی کا رونا تو دیکھیں ہر ادوار میں عوام روتی رہی ہے. نہیں, عوام روتی رہی ہے, لیکن جو یہ ادوار آیا ہے نا, مہنگائی کا طوفان جو یہ آیا ہے, طوفان نہیں انہی کی اپنی سونامی کہہ لیں. اگر مہنگائی کی سونامی جو آئی ہے نا, وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کی دور جو ہے نا, تبدیلی اگر لائی ہے تو وہ یہ تبدیلی لائی ہے کہ غریب نہ رہے, غربت سے مر جائے. آئی موت سے نہیں مرتا تو غربت سے مر جائے. تو پیٹرول انہوں نے 45 روپے کر دیا, انہوں نے گیس سستی کر دی, انہوں نے بجلی سستی کر دی. انہوں نے کیا چیز اچھی ہے جو 13-14 مہینے میں کی ہے؟ انہوں نے حج سستا کر دیا. کون سا کام ایسا ہے جو انہوں نے سستا کیا؟ ہاں, اگر انہوں نے کیا ہے تو یو ٹرنز لیے ہیں. ابھی گھنٹے میں کچھ ہوتے ہیں اور گھنٹے بعد وہ کچھ ہو جاتے ہیں. یہ چیز تو انہوں نے کی ہے. باقی میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوئی پوزیٹیو کام کیا, کوئی ایک پوزیٹیو کام. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 5 سال اپنے پورے کریں گے اور اس میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پوزیٹیو کام بھی ہوں گے؟ کچھ ایک آپ جس بات سے بولیں کہ نہیں ہاں پی ٹی آئی نے اب یہ کوئی اچھا کام کیا ہے, یہ ایک اچھا کام کیا ہے. پی ٹی آئی نے ایک ہی اچھا کام کیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی شخص یوتھ کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا. جو اس نے بیوقوف بنانا تھا عوام کو, وہ بیوقوف اس نے بنا دیا. یقیناً بیوقوف ہی بنایا ہے. یہ مدداری تھے جو ڈگڈگی بجا کے سوچتے تھے کہ ہم یہ جو کرسی ہے پھولوں کی سیج ہے, اور اس میں پھولوں کی سیج میں ہم آ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم کلیپ کریں گے, کلیپ کریں گے, اور جو ہے نا ملک چل جائے گا, عوام کو ریلیف مل جائے گا. یہ سمجھ رہے تھے یہ وہ کرکٹ کی بالنگ ہے, میں بالنگ کرا کے آگے بہت غصے میں آ کر ہائپر ہو کر اس سے باؤنسر لگا دوں گا, ٹھیک ہے, تو پریشرائز کھلاڑی ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا وہ باؤنس جو ہے نا نیب کے تھرو سیاست دانوں پہ کھیل کے اس کو باؤنس لگانا چاہ رہے ہیں, باؤنسر لگانا چاہ رہے. تو سیاست دانوں پہ نیب کا باؤنسر ان کا ناکام ہے, کیونکہ سیاست دان بڑے کول مائنڈڈ ہوتے ہیں اور وہ سوچ سمجھ کر عوام کے لیے کام کرتے ہیں. ورنہ ہر شخص اٹھ کر سیاست کرنا شروع کر دے, ہر شخص آ کر کہے ٹھیک ہے آپ عوام کے خیر خواہ ہوں گے, بالکل, لیکن کتنی خیر خواہی 14 مہینے میں دکھائی؟ دیکھیں میں سمپل کہوں گی, 50 لاکھ گھر تھے, اس وقت تک 10 لاکھ تیار ہو جانے چاہیے تھے. بالکل, 1 کروڑ نوکریاں تھیں. اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں اب تک ہر صوبے کو 5 صوبے ہیں, تو کم از کم ابھی حکومت نہیں آئی ہے نا, تھوڑا کام کرنے میں ٹائم لگے گا. 10 لاکھ تو جابز 10 نہ کریں 5 لاکھ تو ہر صوبے کو دے دیتے. تو ہم کہتے ہیں آپ نے جاب دینے کے بجائے آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ سے, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے. آپ نے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو بے روزگار تو کر دیا ہے, روزگار نہیں ملے. کیا روزگار ملا آپ کو؟ صحیح بات ہے.
آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، کیا حال ہے اس کا، سب کا یہی حال ہے، میڈیا کا حال تو بہت بے حال ہے، سب کا یہی حال ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں۔ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گی تمام تر سینیریو کے اوپر کہ کشمیر کے اوپر جو ملاقات رہی ہے؟ دیکھیں میری دعائیں کشمیری عوام کے ساتھ، اپنی ان بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کی جد و جہد کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کا تو ایک عقیدہ ہے کہ ظالم کے ساتھ نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ، چاہے مظلوم کے حق کے ساتھ ہمیں آواز اٹھا کر ان کے ساتھ مل کر ان کے حق کے لیے چاہے ہمیں جنگ کرنی پڑے تو بھی مسلمان میں سمجھتا ہوں اس پہ لبیک کہتا ہے۔ صحیح، اور میری تمام تر دعائیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی پوری پاکستانی عوام کی طرف سے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ بالکل جو ہے اس مسئلے کا حل نکلنا اب ممکن ہو گیا ہے۔ بالکل دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکالیں گے۔ ہماری تو دعا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ حل ہو، اور تاکہ وہاں پر جو ہے امن قائم ہو، وہاں کے لوگ بیچارے جنہوں نے صدیوں سے اس ظلم کو بھگتا ہے اب وہ آزادی ان کو بھی نصیب ہو، کیونکہ آزادی سب کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچا، اپنی ہوسٹ کوثر فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔